چونکہ یہ کویسچنس تو ریز ہوتے رہتے ہیں نا، سوال اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج سارے کا سارا گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ درس حدیث، کیا بولیے، اور حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ ولی کا بولیے تو جو ہے جی دوستو، حدیث کو روایت کے امام نسائی نے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ، توجہ فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کیا پوچھا گیا بولیے؟ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود حضور سے پوچھتے تھے کہ حضور کوئی نشانی بتائیں، اللہ کے ولی کون ہیں، اولیاء کون ہیں۔ اور آج ہم ہر جاہل بابے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی۔ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ صحابہ کرام حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ بتائیے اللہ کے ولی کون ہے، اولیاء کون ہے۔ اور دوسری فکر کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ ولیوں کی بات ہی نہ کرو، ولیوں کی بات۔ تو صحابہ تو حضور سے خود پوچھتے تھے آقا اولیاء اللہ کون ہے، کیا پوچھتے بولیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اولیاء اللہ ولی وہ ہیں کہ جنہیں جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں جب دیکھا جائے تو منہ سے سبحان اللہ نکلے، سبحان اللہ نکلے، اللہ اکبر نکلے، اللہ یاد آ جائے صرف ان کو دیکھنے سے، صرف بولیے ان کو محض دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، محض دیکھنے سے بولیے۔ اچھا ایک اور حدیث بھی کوٹ کر دیتا ہوں، اس کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا اور امام دارمی نے بیان کیا۔ حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں خود منع کرتا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو، مزارات پر قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو، میں تمہیں منع کرتا تھا۔ فزوروها، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو، مزارات پر جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دلوں کی محبت کو، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالتی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ دلوں سے دنیا کی محبت نکالتی ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتی، آخرت کی بولیے یاد دلاتی۔ اب ذرا ان دونوں حدیثوں کو ملائیے، ایک مضمون بن جائے گا۔ توجہ ہے دوستو کہ ولی وہ ہیں کہ سامنے ظاہری طور پر موجود ہوں تو انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کے مزار پر نظر پڑ جائے تو ان کی قبروں کو دیکھ کے آخرت یاد آ جاتی ہے۔ آخرت بولیے، ولی وہ ہیں کہ سامنے موجود ہوں، ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا، اور جب دنیا سے چلے جائیں اور ان کی قبروں کو دیکھا جائے تو آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اچھا ایک اور حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے بولیے ولی کون؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی 3 علامتیں، کتنی بولیے؟ پہلی فرمایا جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب دیکھو تو، اور دوسرا فرمایا
جب تم ان کا کلام سنو، جب تم ان کا بولیے کلام سنو تو تمہیں نفع دینے والا علم نصیب ہو جائے، علم نافع، نفع دینے والا علم نصیب ہو جائے۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا جب تم ان کے عمل کو دیکھو، کریکٹر کو دیکھو، کردار کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی گفتگو سنو تو علم نافع، نفع دینے والا علم نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب ان کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، ان کے عمل کو دیکھو تو تمہیں۔ اب جن میں یہ صفات جمع ہیں آقا نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے بولیے ولی ہیں۔ اب ایک اور حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے راوی حضرت ابو مالک الاشعری ہیں، کون بولیے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس حدیث کو امام نسائی بھی لائے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی لائے ہیں المسند میں، کثیر محدثین نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو مالک الاشعری فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قضى صلاة اقبل الى الناس بوجهه، حضور علیہ السلام نے ایک نماز پڑھائی صحابہ کو، اور جب آپ نے سلام پھیر لیا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف بولیے وقال یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، آقا نے فرمایا لوگو میری بات کو توجہ سے سنو، واعقلوا اور خوب سمجھ لو، خوب، واسمعوا واعلموا اور خوب جان لو، خوب بولیے خوب سن لو، سمجھ لو اور جان لو۔ کیا فرمایا ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم وقربهم من اللہ۔ آقا نے فرمایا اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، نہ وہ نبی اور نہ بولیے شہید، لیکن قیامت والے دن اللہ جو انہیں مرتبہ عطا فرمائے گا اور جو ان کے بیٹھنے کی اعلیٰ جگہ ہوگی، بقربہم من اللہ، اور اللہ انہیں اتنا قریب کر کے بٹھائے گا۔ جب یہ معاملات نبی دیکھیں گے اور شہید دیکھیں گے، ان کی شان، ان کی مجلس، اور اللہ انہیں کتنا قریب کر کے بچھائے گا۔ جب یہ معاملات انبیاء اور شہید دیکھیں گے تو نبی ان پر رشک کریں گے، نبی بولیے ان پر رشک کریں گے، یغبط، رشک کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اور پھر فرمایا اب کتنی چیزیں بتا دیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہ ہی نبی ہیں، توجہ ہے نا دوستو، نہ ہی شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت انہیں جو مقام دے گا، جس جگہ انہیں بٹھائے گا اور جتنا قریب کر کے بٹھائے گا، تو نبی بھی ان پر رشک کریں گے اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب ایک دیہاتی بھی آیا ہوا تھا آقا کی مجلس میں، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ناس من الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم وقربهم من اللہ۔ اس نے کہا آقا لوگوں میں سے ہی لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہی، نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن مقام ایسا ہوگا کہ نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے۔ حضور صفہم لنا، حضور ان کا کوئی حلیہ بیان کر دیں، ان کا کوئی بولیے حلیہ بیان کر دیں آقا، انعتہم لنا، آقا ان کی کوئی علامتیں بیان کر دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ان کی قدر کریں، ان کا قرب حاصل کریں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ آقا ان کی علامات بیان کر دیں، کیا کر دیں بولیے؟ اب یہ حدیث دونوں طبقات کا رد کر رہی ہے،
جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی، اور جو ہر جاہل نکمے کے پاس بیٹھ کے اسے ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں ان کا بھی رد کریں، ان کا بھی بولیے حق کس کے درمیان میں، حق بولیے اس کے ولیوں کے انکار اور ہر جاہل کو ولی ماننے کے اقرار، ان کے درمیان میں حق ہے، درمیان میں بولیے حق ہے۔ اب سنتے جائیے، جب اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ان کی کوئی علامتیں بیان کر دے، ان کی بولیے کوئی، فَسُرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ لِسُوَالِ الْأَعْرَابِي، تو آقا اس دیہاتی کا سوال سن کے خوش ہو گئے، آقا کا چہرہ کھل گیا، حضور خوش ہو گئے۔ آقا کا خوش ہونا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ حضور چاہتے تھے ان ولیوں کے بارے میں کوئی سوال کرے، ان کے بارے میں کوئی پوچھے، ان کے بارے میں بولیے۔ لیکن صحابہ کرام آقا کے ادب کی خاطر سوال نہیں کر رہے تھے، پوچھ، اس دیہاتی نے سب کا کام بنا دیا۔ اب جب سوال کیا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ اولیاء جن کی شان پر، عظمت پر، مقام پر نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل، آقا نے فرمایا وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لم تصل بینہم ارحام متقاربہ، ان کے درمیان خونی رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں نا، خونی رشتہ داریاں بھی مختلف قبیلوں، مختلف برادریوں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپس میں ان کی کوئی خونی رشتہ داری نہیں، لیکن آقا نے فرمایا تحابوا فی اللہ وتصافوا، وہ آپس میں اللہ ہی کی خاطر محبت بھی رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے کی خیر بھی چاہتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے کی خیر چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہر ایک کے لیے خیر ہے، ہر ایک کے لیے بولیے۔ تو ولیوں کی یہاں دو اور علامتیں پتہ چل گئیں کہ وہ جس سے بھی تعلق رکھیں اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، تحابوا فی اللہ، آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، نظر نیاز کی خاطر محبت نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میں ایک پیر صاحب سے ملنے گیا، بڑے مشہور معروف ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں وہ بہت زیادہ قصور میں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا نظام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نظام کیا ہے، کوئی تگڑا آ جائے تو بکرا کھلا دیتے ہیں، اس سے کم آ جائے تو مرغی کھلا دیتے ہیں، بالکل ماڑا ہو تو اس کو باہر بٹھا کے دال کھلا دیتے ہیں، دنیا داری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، جیب کی خاطر، مال کی خاطر، طمع کی خاطر، دنیاوی وجاہت، شہرت اور دنیاوی لالچ کی خاطر محبت کرتا، وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، کسی کو قریب کرے اللہ کی خاطر کرتا ہے، دور کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، ماڑا یا کمزور یا مالدار دیکھ کے اس کا پیمانہ بدلتا، بولیے نا، بولیے نا، مالدار اور کمزور دیکھ کے اس کا ملنے کا پیمانہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے نا، یہ ولی کی علامت ہے۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ۔ میں حضرت بابا بلے شاہ کے شعر نہیں سنا رہا کہ دل چاہے تو مانو، دل چاہے نہ مانو، میں تو آپ کو حدیث پڑھ پڑھ کے سنا رہا کہ یہ ولی کی علامت ہے۔ ولی کی بولیے کہ وہ اپنے لالچ کی خاطر محبت نہیں کرتا، اللہ کی خاطر محبت کرتا۔ کس کی خاطر بولیے؟ میرے بزرگوں نے مجھے بچپن میں سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیشہ محنت کرنا، ایک پیر کو، ایک عالم کو، ایک سید کو اپنا روزگار کا ذریعہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایک پیر کا ذاتی آمدن کا ذریعہ نہیں ہوگا تو دو نقصان ہوگا۔ کیا؟
ایک نقصان پیر کا، ایک مرید کا۔ پیر کا نقصان کیا ہوگا کہ جو بھی آئے گا نا، وہ اگر جیب سے سگریٹ بھی نکالنے لگے گا تو پیر سمجھے گا میری خدمت کرنے لگا ہے۔ جیب سے سگریٹ بھی نکالنے لگے، یہ انہوں نے مجھے لطیفے کے طور پر بات سنائی، میرے دماغ میں آج تک بیٹھی ہوئی، اور یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ یعنی محبت مال کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور اگر تمہارا ذاتی روزگار کا ذریعہ نہیں ہوگا تو مرید کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ مرید کا نقصان یہ کہ جو واقعی اللہ پر متوکل عالم ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، آنے والے کی جیب پہ نظر نہیں بھی رکھتا، اگر اس کا ذاتی روزگار کا ذریعہ نہیں ہوگا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارا محتاج بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ اس کی خدمت احسان سمجھ کے کریں گے، سعادت سمجھ کے نہیں کریں گے۔ اس کی خدمت کو سعادت سمجھ کے نہیں کریں گے، بلکہ احسان چڑھاتے ہوئے اس کی خدمت کریں گے، اور ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آگے آقا نے جو علامت بیان فرمائی، فرمایا ولی وہ ہیں جن کے دل ہر ایک کے لیے خیر رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت، بولیے کسی کے لیے کینہ، نفرت نہیں، ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، ان کے دل تکبر سے پاک ہیں، حسد سے پاک ہیں، ان کے دل نفرتوں سے پاک ہے، کینوں سے پاک ہے۔ محض چھوٹی سی بنیاد کے اوپر الزام نہیں لگا دیتے، تہمت نہیں لگا دیتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بڑے بڑے پیر کہلانے والے لوگ، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے کریکٹر کو دیکھیں، ان سے معمولی کوئی اختلاف کر لے، علماء ہو یا پیر کہلانے والا طبقہ ہو، الا من شاء اللہ، سوائے کچھ اہل حق کے، وہ 2-3% سے زیادہ نہیں۔ آپ ان کا مزاج دیکھ لیں، کسی ایک مسئلے پر اختلاف کر لیں، اٹھا کے آپ کو کافر بنا دیں، اسلام سے خارج کر دیں، تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، بےہودہ زبان بولیں گے۔ آقا نے فرمایا اللہ کا دوست وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ کسی کے لیے بولیے نفرت۔ میں حدیث پہ ہی ہوں، حدیث کی شرح حضرت خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری کے قول سے کرنے لگا۔ شرح ہے حدیث کی، حدیث پہ ہی ہوں۔ حضرت سیدی معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، اے صادق، اے خدا کی طرف سفر کرنے والے، اے مرید صادق، اے سچے مرید، اگر تو خدا کو پانا چاہتا ہے اور خدا کا دوست بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 3 صفات پیدا کر لے۔ کتنی بولیے؟ پہلی یہ کہ سمندر کی طرح اپنا سینہ وسیع کر لے، تنگ دل نہ ہوا کر، تنگ دل، سینہ وسیع کر لے۔ سمندر کبھی کسی کو منع نہیں کرتا کہ تو مجھ سے پانی لے اور تو مجھ سے پانی نہ لے۔ کوئی اپنا آ جائے اسے بھی نوازتا ہے، کوئی غیر آ جائے اسے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو خیر بانٹتا ہے، ہر ایک کو پیار دیتا ہے، محبت بانٹتا ہے، امن بانٹتا ہے، نفع بانٹتا ہے، اپنے ذاتی خدمت یا غیر خدمت کی بنیاد پر فرق کرتا نہیں ہے۔ میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا، 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا جی کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دے دیں۔ انہوں نے کہا وظیفے ہمیں مل جاندے، پہلے ساڈا مرید بن پھر وظیفہ دواں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کا تو اتنا مشکل ذکر بنا دیا۔ تو میں نے کہا پروردگار تو مجھے علم عطا فرمائے گا، میں اس کو حکیموں کی طرح چھپاؤں گا نہیں، حکیموں کی طرح چھپاؤں گا نہیں کہ قبر میں نسخے دے جاتے بتاتے کسی کو نہیں۔ ان سب کا حساب ہونا ہے۔ جس کے پاس بھی علم ہے وہ چھپا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا اللہ کے نزدیک ظالمی کوئی نہیں۔ جو کوئی حق کی گواہی چھپا جائے، کوئی سچا علم چھپا جائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے، چاہے عالم ہو یا پیر ہو یا کوئی حکیم ہو۔ آئی بات سمجھ جانا؟ تو حاضرین سنیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیر نے فرمایا سمندر کی طرح وسیع سینہ کر لے، اور پھر فرمایا دوسرا کام یہ کہ سورج کی طرح نفع بخش ہو جا۔ سمندر کی طرح وسیع، سمندر کی طرح بولیے، اور سورج کی طرح نفع بخش ہو جا
کہ سورج کی روشنی مسلمان کے گھر بھی اترتی ہے، کافر کے گھر بھی اترتی ہے، وہ تفریق کرتا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا زمین کی طرح متواضع ہو جا، عاجزی والا ہو جا، زمین کی طرح عاجزی والا، متواضع ہو جا زمین کی طرح، کہ زمین پر کوئی بھی چلے، نیکوکار یا گناہگار، وہ سب کے لیے بچھی رہتی، سب کے لیے بولیے۔ تو آقا نے فرمایا ولی کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل نفرتوں سے پاک ہیں، ہر ایک کے لیے دل میں خیر رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے دل میں بولیے۔ اور میں حدیث کی شرح پہ ایک حدیث لاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے اور روزانہ ایک ختم قرآن کرتے تھے اور روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ آسان ہے تینوں کا، بولیے نا، اندازہ فرمائیں۔ ایک دن آقا کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ایک شخص آئے گا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، بولیے اہل۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، وہ بالکل کسان تھے اور سادہ مزاج آدمی تھے، وہ آئے بیٹھے، تو میں حیران رہ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سے آدمی کے لیے فرمایا یہ جنتی ہے، جبکہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھتا ہوں، روزانہ قرآن پاک مکمل پڑھتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، لیکن حضور نے کبھی میرے لیے یہ فرمایا۔ اب جب وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو عبداللہ بن عمر ان کی ذرا حرص دیکھیں، دینی حرص، ایمانی حرص، انہیں دنیا کی حرص نہ تھی، دین کی حرص تھی۔ وہ بھی اٹھ کے ساتھ ہو لیے، کہا چچا جی میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہو بسم اللہ، آ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں جانوں، میں بولیے کہ ان کے پاس کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ بولیے۔ بھئی 1000 عمل بھی کر لیں تو گارنٹی تو نہیں ہے نا، کس حال میں مریں گے، کیا ملے گی جنت دو، یہ کوئی چھوٹی شان تو نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا، لیکن میں نے غور کیا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں اور میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا۔ وہ صبح فجر کے لیے اٹھتے، آقا کے پیچھے فجر پڑھتے اور کھیت میں چلے جاتے، شام کو آتے کھانا کھاتے حضور کے پیچھے عشاء پڑھتے پھر سو گئے۔ تو میں نے غور کیا نہ ان کے پاس کوئی ایسا ورد تھا، نہ وظیفہ تھا، نہ کوئی نفل تھے، نہ کوئی بڑی تسبیح تھی جو کھڑکاتے تھے، جس سے ہم روب کھاتے ہیں نا، بڑی بڑی تسبیحاں کھڑکاتے ہیں تو ہم روب کھاتے ہیں کہ خدا جانے اس میں کیا ہے، کوئی جن قید کیا ہوا ہے یا کیا بلا ہے، تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ آیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دیں۔ انہوں نے کہا اجازت تو میں دے دوں، لیکن بتاؤ مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی کہ تم آئے تھے کیا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں بتا دیتا ہوں، آقا نے آپ کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ میں تو وہ عمل ڈھونڈنے آیا تھا جس کی وجہ سے آقا نے فرمایا ہو کہ آپ بولیے نا جنتی ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، سنیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اچھی تصویر ہی ہم آج تک پیش نہیں کر سکے۔ ولایت کے منکروں کو ہم نے ہمیشہ وہ باتیں پیش کی، انہیں موقع ملتا رہا غوث پاک کے خلاف بولنے۔ ولیوں کی تعلیم کیا، سنیں، میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، توجہ ہے دوستو، سنیے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے بتایا کہ حضور نے آپ کے بارے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو وہ رو پڑے، کہا بھئی مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ آقا نے کیوں فرمایا کہ میں بولیے جنتی ہوں۔ اب جب عبداللہ بن عمر جانے لگے تو انہوں نے بلایا، کہا ادھر آؤ عبداللہ، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک کمائی ہے میرے پاس، ایک کمائی، کہا میرے پاس بڑے بڑے عمل نہیں ہیں، لیکن ایک کمائی ہے کہ جب سے میں نے آقا کی غلامی اختیار کی ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں،
میرے دل میں آج تک کبھی کسی کے لیے نفرت نہیں آئی. آج تک میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. آج تک میں نے کبھی کسی کو گھٹیا نہیں سمجھا. میرے دل میں ہمیشہ ہر ایک کے لیے احترام رہا ہے. میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنے دی. جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, کہنے لگے یہی تو وہ عمل ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں سے نہیں ہو پاتا. دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھنا یہی تو عمل ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی. تو آقا نے فرمایا ولیوں کی علامت یہ ہے کہ دلوں میں ہر ایک کے لیے خیر رکھتے ہیں, ہر ایک کے لیے بولیے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا, یضع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور. آیا قیامت والے دن کیا اللہ ان کے لیے نور کے منبر لگوائے گا. کیوں بھئی سودا منظور نہیں ہے؟ جس سے بھی محبت کریں کس کے لیے؟ اللہ کے. اور دلوں میں کبھی کسی کی نفرت نہ آنے دیں. کتنا سستا سودا ہے یا نہیں ہے نا؟ بس تھوڑی سی مشق کرنی ہوگی. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو نفرت پلاتے ہیں. نفرت بولیے, فرقہ پرستی پلاتے ہیں, نفرت پلاتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں اور یہ درس ہمیشہ یاد کریں اور مشق کریں, محاسبہ رکھیں, اپنا حساب لیتے رہیں, دلوں کو صاف رکھیں. یہ وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کے ولیوں میں شامل کر دے گا. آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. آپ بھی بولیے اللہ کے. اس کے لیے خاص طرح کا جبہ, تسبیح, دستار ضروری نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ جب قیامت والے دن آئیں گے تو اللہ ان کے لیے نور کے منبر رکھوائے گا. فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا, اور اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا, اللہ ممبر بھی نور والے عطا کرے گا اور ان کے چہرے بھی نور والے کر دے گا. وَثِيَابَهُمْ نُورًا, کپڑے بھی نور والے کر دے گا. يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ, قیامت والے دن جب ہر شخص خوف زدہ ہوگا ان پہ ہرگز خوف کا کوئی اثر نہ ہوگا. وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آقا نے فرمایا یہی اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ اپنا خوف ہوگا نہ اپنے ماننے والوں کا کوئی غم ہوگا. یہ ولیوں کی میں نے علامت بیان کی اور وہ بھی حضور کی زبان اقدس سے. پھر اگلی بات سمجھیے, یہ میں کیوں تمہیدی گفتگو سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں ڈائریکٹ بات شروع کر لوں ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک, اب کوئی ولی نہ مانتا ہو اس کے لیے میری بات تو وہ ساری گفتگو بالکل عبث ہوگی, فضول ہوگی نا, اور وہ ضد میں ہی آئے گا, سن کے بعد ہدایت نہیں پائے گا. اس لیے میں تمہیداً کچھ روایات آپ کو عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے دوستو. اب اگلی بات کر لیتے ہیں کہ ہر زمانے میں ولی رہیں گے. کوئی زمانہ بھی ولیوں سے خالی ہو سکتا بولیے نہیں ہے. یہ بات کہنا کہ ولی ہیں تو انہوں نے سلاب کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تم قرآن کا انکار کر رہے ہو, احادیث کا انکار کر رہے ہو. کیا ولیوں کے بارے میں قرآن نہیں کہتا اور احادیث نہیں کہتی کہ ہر زمانے میں ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے پر آ جائے یا کسی قوم پہ کوئی سختی یا عذاب نازل کرنے پر آ جائے تو اللہ کے دوست رستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. تمہیں خبر ہی نہیں کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا, چاہے اجاڑ دے چاہے بسا دے, اللہ کی رضا میں. امام حسین سے نہیں سیکھا ولی کون ہوتے ہیں؟ ولیوں کی طاقت اور اختیار ایک الگ موضوع ہے اور ان کا اللہ کی رضا میں راضی رہنا ایک الگ موضوع ہے. خدا سے ڈرو. تو کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا جس میں ولی نہیں ہوں گے. ولی بولیے. آئیے میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں اس کے اوپر. حدیث کو حضرت مولا کائنات آپ نے بھی روایت کیا ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کی جو روایت ہے اس کو امام احمد بن حنبل لائے ہیں المسند میں, ٹھیک. لیکن میں جو آپ کو روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے. اس میں ذرا الفاظ زیادہ وضاحت کے ساتھ.
اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا، حافظ ابو نعیم نے بیان کیا، چونکہ شاید یہ آپ کے لیے نہیں ہو میں حوالہ پورا کوٹ کر دیتا ہوں۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے اور حدیث نمبر ہے 10,390، حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لائے اور جلد 4 ہے صفحہ 173، امام حیثمی مجمع الزوائد میں اور علامہ جنونی کشف الخفا میں۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کیا جو بخاری مسلم کے استاد ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کمزور بات نہیں۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم۔ آقا نے فرمایا میری امت میں 40 ایسے اولیاء ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے؟ 40 ایسے اولیاء ہمیشہ رہیں گے کہ ان کا دل حضرت ابراہیم کے دل جیسا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے قرآن کہتا ہے وہ اکیلے ہی خدا کی فرما بردار امت تھے، یعنی ایسے ولی موجود رہیں گے اگر پورا زمانہ بھی گمراہ ہو جائے تب بھی وہ حق پر قائم رہیں گے۔ حق پر بولیے۔ آقا نے فرمایا ان کا دل ابراہیمی دل ہوگا، ان کا دل بولیے۔ اور آگے سنیے، فرمایا یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، فرمایا یہی وہ ولی ہوں گے جن کے وسیلے سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرما دے گا۔ تم کہتے ہو سیلاب نہیں روکا، جو تم بچ گئے ہو یہ کس کے وسیلے سے بچے ہو؟ یہ تمہارے عمل ہے، یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے عمل ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ میں نہیں لیا۔ خدا سے ڈرو، تمہارے عمل کہاں اس جوگے۔ آقا فرما رہے یہ جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے حال پر ہوگا ان ولیوں کے وسیلے سے اللہ زمین والوں سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ عذاب کو بولیے دور فرما دے گا۔ اور آقا نے فرمایا یقال لهم الابدال، انہیں ابدال کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ بولیے بولیے کیا کہا جائے گا؟ اور مولا علی کی روایت میں الفاظ ہیں کہ انہیں ابدال کیوں کہا جائے گا؟ انہیں ابدال بولیے، حضور نے فرمایا اس لیے انہیں ابدال کہا جائے گا کہ ان کی پوسٹ کبھی خالی نہیں رہتی۔ ان کی پوسٹ کبھی خالی، اگر ایک ابدال دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے ولی کو ابدال کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ بدل کے ان کی سیٹ پر کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے اور پوسٹ خالی نہیں رہتی، چونکہ بدل کے کوئی آتا رہتا ہے اس لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ اور آقا نے فرمایا، پھر سنیے، توجہ ہے آخر تک دوستو، پھر بات وہیں آ گئی، ولی نہ من کے کھڑکانے سے بنے، نہ خاص طرح کا جبہ پہننے سے، نہ خاص طرح کی پگڑی سے، نہ خاص طرح کی گدی سے۔ ولی وہ کیسے بنے؟ حضور پھر بتانے لگے، فرمایا انہم لم یدرکوها بصلاۃ ولا بصوم ولا بصدقہ۔ آقا نے فرمایا انہوں نے ابدالیت کا یہ مقام، ولایت کا اعلیٰ رتبہ نہ بہت زیادہ نمازوں سے پایا ہے، نفلی نہ بہت زیادہ نفلی روزوں سے، نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات سے۔ یا رسول اللہ، پھر انہوں نے فبما ادرکوها، ان ولیوں نے ابدالیت کا یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ آقا نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، بالسخائی، سخاوت کی وجہ سے کہ ان کی طبیعتوں میں سخاوت اتر آئی، یہ مال کی بھی سخاوت کرتے ہیں، اپنے رزق کی بھی سخاوت کرتے ہیں، اخلاق کی بھی سخاوت کرتے ہیں، نفس کی بھی سخاوت کرتے ہیں، بالنصیحۃ للمسلمین، اور ہر مسلمان کی خیر چاہتے ہیں۔ سخاوت کی وجہ سے، بولیے، اور ہر مسلمان کی خیر چاہنے کی وجہ سے، ہر مسلمان کی، بولیے، 2 چیزیں، سخاوت، بولیے، اور سخاوت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ سخاوت بولیے، ایک سخاوت بالمال ہے، مال سے سخاوت کر۔ کنجوس اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کنجوس آدمی اللہ کا دوست، بولیے، نہیں ہو سکتا، کنجوس اللہ کا دوست۔ تو ایک ہے سخاوت بالمال، مال سے سخاوت، اور دوسری ہے سخاوت بالنفس، اپنی طبیعت کی سخاوت۔ اور وہ کیا ہے؟
وہ یہ کہ کوئی گالی بھی دے پھر بھی اس کو دعا دینا، کوئی پتھر بھی مارے پھر بھی پھول پیش کرنا، کوئی تہمت اور الزام بھی لگائے پھر بھی رات کو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ کیا بات! اب ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، مجھ سمیت ہر شخص جو عالم کہلاتا ہے یا پیر کہلاتا ہے یا مسلمانوں کا رہبر اور رہنما کہلاتا ہے، اپنے دل پہ غور کرے، کیا دلوں میں اس درجے کے اخلاق ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا سخاوت کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اور دوسرا فرمایا وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وہ ہر مسلمان کی خیر چاہتے، ہر مسلمان کی بولیے، بلکہ مسلمان تو کیا ولیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ان کے نام پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا نام ہے یزید کا باپ، کنیت ہے بایزید۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی نام تاریخ میں مذموم ہوتے، اس کی مذمت ہوتے عرصہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، تاریخ کے اندر مذموم نہیں ہو جاتا، ریجیکٹ وہ نیم ہوتا، کیونکہ اسی نام کے اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ کردار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ البتہ آج کے دور میں یہ یزید یا اس کی کوئی کنیت رکھنا یہ اہل بیت سے دشمنی کا اظہار ہے، اہل بیت اطہار سے دشمنی کا پہلا جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ کہ حضرت بایزید بستامی، حضرت بستامی کی اس کنیت سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اس کنیت سے اختلاف، نام سے اختلاف، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ہیں جن کا کام اتنا بڑا حسینی کام ہے کہ یہ حسینیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس قطار میں بھی نظر نہیں آتے۔ اور وہ کیا کہ حضرت بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال اہل بیت کے گھر رہ کے ان کی خدمت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں براہ راست امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر رہ کے 20 سال تک حضرت بستامی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے نام سے تمہیں اختلاف ہے، کام سے کیوں اختلاف ہے؟ یہ کام تم میں نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت بستامی 20 سال تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کا پانی بھر کے لاتے تھے، پانی بھر کے لاتے تھے۔ 20 سال کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بلایا اور کہا بستامی میری وہ الماری سے فلاں چیز تو لے آؤ۔ گئے، چکر چکر لگایا، واپس آگے، رونے لگے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا حضور مجھے معاف فرما دیں، میں 20 سال آپ کے گھر رہا ہوں لیکن کبھی نگاہ اٹھا کے کسی چیز کو دیکھا تک نہیں۔ یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے، جن پر خدا درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ جس گھر میں قرآن اترا ہے یہ وہ گھر ہے۔ میرے اس گھر کا ادب اتنا کیا ہے کہ نگاہ کبھی زمین سے اٹھائی تک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بستامی تم سچ کہتے ہو، میں جانتا ہوں، تم بولیے آؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے سینے سے لگایا، اپنا خرقہ جبہ عطا فرمایا اور ولایت کا مرتبہ دے کے انہیں رخصت فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدنام کرنے سے پہلے یہ غور کرو کہ ان کی زندگی کیا کہتی ہے۔ آج تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں کیا کہا جائے گا؟ ابدال۔ کیا کہا جائے گا؟ بولیے۔ اب میں آخری روایت پیش کر کے پھر ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ روایتیں چھوڑ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی سناؤں گا آپ کو جو میں تیار کر کے لایا تھا۔ آئیے اب اس حدیث کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حافظ ابو نعیم نے بھی روایت کیا، امام دہلوی نے، اجلونی نے اس کو روایت کیا رحمہ اللہ۔ تو جو ہے دوستو، اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایسے ولی ہیں، ایسے جن کی تعداد ہمیشہ 500 رہتی۔ کتنی بولی گئے؟ 500 سے کم آقا نے فرمایا ان کی تعداد کبھی نہیں ہوئی۔ ان کی تعداد بولیے 500 سے کم کبھی بھی نہیں ہوئی، 500 ہمیشہ ان کی ہمارا۔
اور آقا نے فرمایا انہی میں سے اللہ 40 کو ابدال بناتا ہے. 40 کو بولیے. آگے لمبی روایت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولی کی علامت کیا ہے، اور ولی ہر دور میں رہتے ہیں، اور ولیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، ان میں بھی بولیے کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں، سب ایک ہی درجے کے ہوتے نہیں ہیں.